بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے ملک کے عزیز پاکستان میں ایک حساس ایشو پر بحث شروع ہے، اور وہ یہ کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے فنانس کے حوالے سے ایک ایڈوائزری کونسل مقرر کی ہے، جس میں سرکاری سطح پر بھی بعض نمائندوں کو لیا گیا اور بعض پبلک سیکٹر سے بھی، اور پبلک سیکٹر سے جو آدمی لیے گئے ہیں ان کے اندر ایک معروف شخص جن کا نام عاطف صاحب ہے انہیں بھی لیا گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ شخص نہ صرف یہ کہ سکہ بند اور جنونی قسم کا قادیانی ہے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی فیملی سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے جناب عمران خان صاحب نے ایک دفعہ اپنے جلسہ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اگر برسر اقتدار آ گیا تو وزیر خزانہ میں عاطف خان کو لوں گا۔ اس وقت پبلک نے بہت ہی اس کے اوپر تنقید کی، اور جناب عمران خان صاحب نے فوری طور پر اس سے رجوع کر لیا، یو ٹرن لے لیا، جیسا کہ ان کی عادت شریفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص قادیانی ہے، اب پبلک کے کہنے پر معلوم ہوا تو میں نے اس کو نہیں لینا۔ یہ ان کا وعدہ صرف اور صرف حالات کو مد نظر رکھ کر وقت گزاری کے لیے تھا، اس لیے کہ آج برسر اقتدار آتے ہی اسے جو ایڈوائزری کونسل میں لیا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس وقت جو کچھ وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں اسے نہیں لوں گا وہ ان کے زبان پر تھا، اس وقت بھی دل ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ان کی دلی خواہش یہی تھی جو برسر اقتدار آتے انہوں نے ایڈوائزری کونسل کا اسے ممبر منتخب کیا، نامزد کیا۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ قادیانی ملک عزیز پاکستان کے آئین سے بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس اور بنیادی مسئلہ ہے کہ آئین پاکستان میں منکرین ختم نبوت یعنی قادیانیوں سے متعلق ایک ترمیم کی گئی۔ قادیانی اس ترمیم کو تسلیم نہیں کرتے۔ پہلے جہاں یہ خدا اور رسول کے باغی تھے، اس وقت یہ ملک عزیز پاکستان کے قانون کے بھی باغی ہے۔ قانون کے باغیوں کو ہمارے سروں کے اوپر مسلط کرنا، پاکستان کے خزانہ سے انہیں آب و دانہ مہیا کرنا، اور یہ بالکل جو اپنے اقتدار میں کسی زمانہ میں چودھری ظفر اللہ قادیانی نے کیا تھا کہ وہ قادیانیت کی مرزا غلام قادیانی کی متعفن لاش کو لے کر جو ہے وہ اپنا پاکستان کے وزیر خارجہ ہونے کے ناطے نوائے وقت کے جناب نظامی صاحب ان دنوں باہر کے سفر پر گئے تھے، واپس آ کر یہ رپورٹ دی تھی کہ میں باہر کے سفارت خانوں میں دیکھ کر آیا ہوں کہ چودھری ظفر اللہ نے تمام پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانیت کی تبلیغ کا اڈا بنا دیا ہے۔ تو وہ ہم پاکستان کے سفارت خانے قادیانی تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ عاطف خان خالصتاً مرزا غلام احمد قادیانی کا خون، اس کی برادری اور اس کے خاندان، اس کی فیملی سے تعلق رکھنے والا جو اپنے طور پر قادیانی جماعت کا مبلغ ہے اور پاکستان کے آئین سے بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، اس شخص کو ایڈوائزری کونسل کا ممبر بنانا یہ بالکل چودھری ظفر اللہ کی جو ہے وہ اپنا روایت کو آگے بڑھانے کے چودھری ظفر اللہ قادیانی کی روایت کو آگے بڑھانے کے مترادف ہے کہ یہ اس طرح ایک دفعہ پھر ہمارے سروں پر قادیانیوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم اور زیادتی کی حد ہو گئی کہ جس وقت یہ خبر آئی کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک نے اس کے اوپر احتجاج کیا، تو اس وقت
جو جناب عمران خان صاحب کے نفس نات کا ہے، میری مراد وہ فواد صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ قادیانیوں کو جو ہے وہ ان کی مخالفت کرنے والے انتہا پسند ہیں، گویا کہ جو لوگ رحمت عالم کی ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے باغیوں کو کے خلاف وہ آئین کے تحت میں رہ کر تبلیغ کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قادیانی بھی ملک عزیز کے امن پسند قانون کو سامنے سر جھکا کر بننے والے بطور اقلیت کے وہ یہاں پر رہیں، ہمیں ان کے رہنے پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ قادیانیوں کو ملک کا جو ہے وہ ملکی قانون کا پابند بنانے کی بجائے آج قادیانیوں کی طرف سے جو ہماری وفاقی وزیر اطلاعات وزارت اطلاعات ان کی صفائی کے وکیل کا کردار ادا کر رہی ہے، یہ اپنے طور پر اتنا گھنونا فعل ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ قادیانیوں کے متعلق کہ یہ قانون کے باغی ہیں، حضور سرور کائنات اور اللہ رب العزت کے قانون کے باغی ہیں، یہ بات تو کہنا ہوئی انتہا پسندی۔ اور جو لوگ قانون کے مخالف ہیں ان قانون کے مخالفوں کو اپنے سروں پر بٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا کر اسلامیان پاکستان کے سروں پر مسلط کرنا، یہ کون سی اعتدال پسندی ہے؟ ہمارے پاکستان کے بانی جناب پاکستان کے مصور جناب علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ قادیانیت اپنی اصل کے اعتبار سے یہودیت کا چربہ ہے۔ آج یہودی لابیوں نے اور امریکہ میں رہنے والے وہ تمام تر یہودی جو امریکی گورنمنٹ میں اپنا خاصا رسوخ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی لابنگ کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہماری حکومت کے اندر نقب لگا کر قادیانیوں کو ہمارے سروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر 1953 کی تحریک ختم نبوت میں امت مسلمہ نے اپنے جو ہر قسم کی قربانی دے کر اس مسئلے کی حفاظت کی تھی، 1974 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم سے جناب عمران خان صاحب نہ یہ بڑے قائد ہیں، نہ ان سے یہ بڑے سیاسی رہنما ہیں، نہ ان سے زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ اپنا قابلیت ہے، نہ یہ ان کے قد کاٹ کے ہمارے لیڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب بھٹو صاحب جیسے آدمی سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا۔ 1984 میں جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے قادیانیوں کے متعلق امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور کیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے، جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ نے، رابطہ عالم اسلامی نے، غرضے کے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام تر ادارے انہوں نے قادیانیت کے کفر کا فیصلہ کیا، اور آج کے ہمارے وفاقی وزیر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا قادیانیوں کو ہم جو ہے وہ بحیرہ عرب کے اندر ان کو داخل کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو بحیرہ عرب میں داخل کریں، ہماری صرف دو درخواستیں ہیں کہ ایک تو ان کو آپ اپنے دلوں سے نکال دیں، دوسرا دماغوں سے نکال دیں، ان کو اپنے سروں پر بٹھا کر پاکستانی قوم کے سر پر ان کو مسلط نہ کریں، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ ابھی کل کی بات ہے 2017 میں جس وقت حلف نامے کے حوالے سے تبدیل کر کے اقرار نامہ کیا گیا، پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کیوں بھول جاتی ہے۔ کل کی بات ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک رات ہی رات امت مسلمہ نے اس کے اوپر اتنا بیداری کا ثبوت دیا کہ اس گورنمنٹ کو اپنا وہ اقدام واپس لینا پڑا۔ کبھی نہ بھولیں یہ حکمران کہ ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے، مسجد سے، مدرسہ سے، ممبر اور محراب سے، پبلک جلسوں کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، خطبات جمعہ کے ذریعے اور جلسہ عام کے ذریعے ہم اپنی آواز کو اس وقت تک اس مسئلے میں بلند رکھیں گے تاکہ گورنمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اس جد و جہد کی ہمیں قانون بھی اجازت دیتا ہے، اسلام بھی اجازت دیتا ہے،
اخلاق میں اجازت دیتا ہے، یہ مسلمانوں کے دین ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم ملک عزیز پاکستان کے محب وطن ہونے کے ناطے کسی سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ، اپنے محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے روادار نہیں۔ ہم اول آخر محب وطن لوگ ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے خدا اور رسول کے نام پر یہ ملک بنا تھا۔ اس میں اسلام کی خاطر جد و جہد کرنا، رحمت عالم کی عزت و ناموس کے حوالے سے کوشش کرنا، اسے ہم اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدام کر کے ہم پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنا لیں گے، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ملک خالصتاً اسلام کے نام پر بنا تھا، خدا اور رسول کے نام پر بنا تھا، انہی کے نام پر ہی یہ ملک عزیز سلامت رہے گا۔ اے کاش کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو جلدی اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کی توفیق دیں، ورنہ جہاں تک ہماری جد و جہد کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ تا وقت کہ گورنمنٹ اس مطالبے کو تسلیم نہیں کر لیتی، ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر